السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم اور آپ کے درمیان سے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمتیں گزر گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ماہ سے 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے کس طریقے سے محبت کیا کرتی ہے، اور وہیں اللہ تبارک و تعالی ایک ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ کہیں بڑھ کر کے اپنی بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو شوال المکرم کا یعنی عید کے مہینے کے 6 روزے عنایت فرمائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ تعالی تمہیں اس کا صلہ، اس کا اجر قیامت کے دن اتنا زیادہ عطا کرنے والا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں جلائے، وہ تو اپنے بندوں سے بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بخشش کا کوئی ایسا سامان، کوئی بخشش کا بہانہ تو تلاش کرو، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑا سے بڑا عمل ہو، بڑے سے بڑا روزہ ہم نے رمضان مبارک کا رکھا۔ اب یہ شوال المکرم کے روزے، اب اس میں دیکھیے کہ قیامت کے روز ایک بندہ میدان محشر میں ہوگا اور آواز آئے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پورے سال، پوری زندگی اس نے روزہ رکھا ہے، پوری زندگی روزے کی حالت میں گزرا ہے۔ حالانکہ لوگ سوچیں گے کہ اتنے روزے تو یہ نہیں رکھا کرتا تھا، اسے پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب کیسے ملا؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو رمضان کے بعد جو شوال المکرم کا چاند نظر آتا، عید کا دن کو چھوڑ کر کے اس مہینے میں 6 روزے رکھ لیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس 6 روزے کے بدلے میں پورے سال کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ 6 روزے رکھ لیے، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل گیا، اور جس نے زندگی میں اس 6 روزے کو اور رمضان المبارک کے روزے کو نہیں چھوڑا ہوگا تو اندازہ لگاؤ پوری زندگی اس کی روزے کی حالت میں گزری، یعنی روزے کا ثواب اسے اتنا ملا کہ اس نے اپنی پوری زندگی روزے رکھا۔ پہلے کی امت کو یہ نہیں تھا، پہلے کے امت کے لوگوں کے عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے، کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا کرتے تھے، اور وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ایک روزے کا ثواب اسے ایک ہی ملا کرتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام سے نوازا ہے کہ وہ ایک نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اسے 10 کا بدلہ عطا فرماتا ہے، ایک روزے رکھے اللہ تعالیٰ 10 روزے کا ثواب اسے عنایت فرماتا ہے، اور جس نے 6 روزے رکھے سمجھ لو 60 روزے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ تو یہ تو عام ہوا، بلکہ اس روزے کو آپ جب اندازہ لگائیں گے تو پورے سال 360 روزے کا ثواب اسے مل جایا کرتا ہے۔ جو چاند کی تاریخ کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں گے تو 360 ہی دن ہوا کرتے ہیں چاند کے حساب سے، تو آپ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ روزہ کون لوگ رکھ سکتے ہیں؟ جس کے کہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا ہے، وہ اب روزہ عید کا دن گزار کر کے، عید کا دن اس کو چھوڑ کر کے اس کے بعد روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر کسی کے روزے رمضان کے قضا ہوئے ہیں تو پہلے وہ قضا کو ادا کرے گا، پھر اس کے بعد یہ 6 روزے، کیونکہ یہ نفل روزہ مستحب روزہ ہے، کوئی رکھے گا تو ثواب، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن رمضان کا روزہ فرض تھا، اس کی قضا بھی فرض ہے، تو پہلے قضا ادا کرے
پھر اس کے بعد یہ روزہ رکھے۔ اب یہ روزہ جو ہے ریگولر بیس پہ 6 روزہ رکھے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ 1-2 روزہ رکھے پھر بیچ میں غیب دیں، پھر اس کے بعد 1 روزہ رکھے پھر بیچ میں غیب دیں۔ اس طریقے سے پہلے ہفتے میں 1 روزہ، دوسرے ہفتے میں 2 روزہ، تیسرے ہفتے میں 1 روزہ، چوتھے ہفتے میں 3 روزہ، اس طریقے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جو ممکن ہے، جس طریقے سے آپ کو سہولت ہو اس طریقے سے روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بخشش کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، بندہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس روزے کے تعلق سے جانتے بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اس روزے کو رکھا کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر تاکید دیکھا گیا ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں، خواتین اسلام اس روزے کی تاکید کیا کرتی ہیں، جبکہ مرد حضرات کو بھی رکھنا چاہیے۔ کیا اسے اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں چاہیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اس سے بخشش نہیں تلاش کرنی چاہیے؟ بالکل، اسے ہر مرد اور عورت کو ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ فرض واجب نہیں ہے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتایا کہ یہ مستحب ہے، رکھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بس آپ اپنی بخشش کا کوئی سامان مہیا کر لیں، یہی میری خواہش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن پاک میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں سے کہ کوئی بہانہ تلاش کر کے میری بارگاہ میں آؤ تاکہ تمہیں جنت میں بڑا سے بڑا مقام عطا کیا جائے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔